انسان کا ضبط کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ اپنی تکلیفوں کو اپنے اندر سموئے رکھے ہو، انسان تو بالآخر انسان ہی ہے۔ آخر ضبط ٹوٹ جاتا ہے، اپنی آنکھوں میں قید سمندر کو بہا دیتا ہے۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین ٹوٹے تب بھی پھر سے گرہ لگا لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیں۔ کیا خبر اللہ کو وہ ٹوٹ کر امیدوں سے باندھی گئی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا اسے بار بار روتے ہوئے پکارنا کتنا عزیز ہو، اور جب وہ نوازنے پر آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ بس یقین پکا رکھیں، اللہ سے بہتر کوئی نہیں دیتا۔ زندگی میں ایسی راتیں کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہیں، جواب بھلے ہی نہ مل رہا ہو لیکن دل ہے نا بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں نصیبوں کے کھیل بھی ضرور ہوتے ہیں، لیکن نصیب کا بدلنا کیا اللہ کی قدرت نہیں؟ کیا اس نصیب کو تمہاری چاہت میں بدلنا اس کا اختیار نہیں؟ مقدر کی تلخیوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں تمہاری دعاؤں کی شدت۔ دعائیں ضرور سنتا ہے اللہ، اور سچے دل سے نکلی ہوئی پرخلوص صدائیں تو سیدھا عرش پر ٹکراتی ہیں۔ تمہارا تہجد تک آنا ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، تو پھر تم کیوں اس کی دیری کو اس کا انکار سمجھتے ہو؟ وہ تمہارا دل بدل کر خود کی رضا میں راضی کرواتا ہے، وہ تمہیں لوگوں سے دور کر کے خود سے دوستی کروانا چاہتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں، کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک قطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ سمجھائے وہ سمجھ جائے گا تو کیا کرو گے؟ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمارے بہتر مانگنے پر ہمیں بہترین سے نواز دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی ایک مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ اور پتہ ہے جب آپ صبر کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کی منزل آپ کی پسندیدہ بنا دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو وقت اتنا مشکل لگ رہا ہے نا، یہ بھی گزر جائے گا۔ وقت تو ہوتا ہی گزرنے کے لیے ہے، ٹھہرنا کہاں آتا ہے وقت کو۔ اس کی رضا میں راضی ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا آپ نے خود پر حاوی کیا ہوا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دعا مانگنا چھوڑ دو۔ اگر آزمائشیں طویل ہونے لگی ہیں تو دعائیں طویل کر دیں، اور اگر ٹوٹنے لگے ہو تو سجدے طویل کر دو۔ وہ دعائیں جو تم تہجد میں بہت تڑپ سے مانگ رہے ہو، کیا معلوم اب وہی دعائیں تمہارے مقدر کا حصہ ہوئیں تو؟ جب وہ رب دے سکتا ہے تو کیا لے نہیں سکتا؟ جب وہ دیتا ہے تب تو خوش ہوتے ہیں، اگر لے لیتا ہے تو مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ یہ جو تڑپ تمہیں خدا تک لے آئی ہے، اس کے بعد تو کن ہونا لازم ہے۔ راضی کر لے گا اللہ کو سب
ناممکن ہونے کے بعد بھی معجزوں کا انتظار کرنا تمہارا۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ بھی ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہو، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم بس اللہ سے وہی مانگو جو تم چاہتے ہو، کیونکہ وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل بھی جڑ جاتا ہے ایک سجدے میں گر کے۔ کیا تمہیں اس کی رحمت پر یقین نہیں؟ تم صبر کر رہے ہو یا برداشت؟ دیکھو یہ دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں۔ دیری کے باوجود بھی دل سے دعا نہیں جا رہی تو تمہاری پکار اللہ کے ہاں سنی جا چکی ہے۔ کیوں لیتے ہیں آپ لوگوں سے دعائیں پوری ہونے کی تصدیق، تو کیوں رب کی طاقتوں اور قدرتوں کو بھول جاتے ہو؟ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود تمہیں کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا؟ اللہ نے تمہیں ان کروڑوں دلوں میں چنا ہے، تو اس نے تو تمہارے دل کو اپنی محبت سے بھرنا تھا۔ جب اللہ کن کہہ دے تو کون ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکے؟ تمہارا کام تو بس اللہ کو منانا ہے، وہ بھی اپنی دعاؤں کی شدت سے۔ اللہ کے پاس معجزوں کی کمی نہیں۔ تمہارے صبر سے نصیب کی سبھی گریں کھل جائیں گی۔ آزمائشوں کا سلسلہ روک کر ایک دن اللہ تمہاری طلب سے تمہاری جھولی کو بھر دے گا۔ تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر کن کہلواتی ہے، اور تمہیں وہ بھی مل جائے گا جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوگا۔ تم تعلق تو رکھو اس سے، وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ جو آنسو تم بہا نہیں پاتے، وہ تو ان کی وجہ بھی جانتا ہے۔ جب سفر یقین سے شروع ہو کر صبر پر ختم ہوتا ہے، تب معجزے تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، تب وہ ساری کائنات تمہیں راضی کرنے پر لگا دیتا ہے۔ فرض کرو اگر وقت کا دور کیا ہوا تمہیں آخر میں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہوا، تو لوٹ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ پر یقین کی طرف، تو کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ تم نامکمل جاؤ گے اس کے پاس، وہ تمہیں مکمل کر دے گا۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں نے جو دعائیں مانگی ہیں، صبر رکھو، اللہ نے وہ سب سنی ہیں۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو جائیں نماز پر بہائے جاتے ہیں، اور جو الفاظ تمہارے لبوں کی دہلیز پار نہیں کر پاتے۔ ان نازک جذبات کا بھی اسے علم ہے۔ میری دعا ہے کہ تم اس راستے کے مسافر بن جاؤ جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اور تمہیں اللہ کی رضا تک لے جائے۔ آمین ثم آمین۔